السلام علیکم۔ میں ہوں خالد مصطفیٰ اور اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ سلام اور آداب قبول کیجیے۔ آج کی اس محفل میں بہت ہی دلچسپ پروگرام ہے، دل تھام کے رہیے گا۔ باتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ جب معاشرے کی درستگی چاہتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ بالکل اوپن کرنی پڑتی ہیں، سامنے کرنی پڑتی ہیں۔ ڈر کے مارے صحافت نہیں ہوتی، جس طریقے سے آج کل پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے ڈر کے مارے، اور جس طریقے سے باتیں بنائی جا رہی ہیں نا، وہ تھرڈ کلاس کہانیاں ہیں، جیسے سیکسی کہانی ہوتی ہے نا، کہ لڑکی آئی اس نے دروازہ کھولا اور عمران خان نے اچک لیا، غلط بات ہے۔ تو اب میں آتا ہوں اصل کہانی کی طرف۔ وہ ہے کہانی جس کی سب لوگوں کو انتظار ہے۔ دو کیسز ہیں، ایک بھٹو صاحب کا پرانا کیس کھولا ہے، اور ایک دوسرا شوکت صدیقی صاحب کا جو جج تھے جن کو برطرف کر دیا گیا تھا 5 سال پہلے، تو ان کا کیس ری اوپن کیا گیا ہے۔ 5 سال سے انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی لیکن سنوائی نہیں تھی، جیسے کہ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس پاکستان کے اندر ججوں کا یہ حال ہے کہ ان کی سنوائی بھی نہیں ہوتی اور ان کو بے گناہ نکال دیا بھی جاتا ہے، ان کی پینشن بھی نہیں۔ اگر پینشن نہیں ہوگی تو بیچارہ جو شریف جج ہوگا یا جو بھی ہوگا وہ گزارا کیسے کرے گا؟ سوائے خودکشی کے تو اس کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہوگا۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے ساری، وہ جو امیر و کبیر بن رہا ہے۔ تو قاضی صاحب جب آئے تو قاضی صاحب نے واقعی ہمت کی، انہوں نے جو باتیں کی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آج کا پروگرام میرا پورا اسی پر ہے، دو کیسز پہ، کہ وہ کس طرح انہوں نے کہیں بات۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے کبھی جب تک آپ نہیں آگے بڑھیں گے، آپ ہمت نہیں کریں گے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بات بالکل صحیح ہے۔ تو مجھے جو قاضی صاحب کی بات پسند آئی وہ آئی کہ پہلی چنگاری، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب دل پہلی دفعہ دھڑکتا ہے نا، اسے کہتے ہیں پہلی چنگاری۔ گاڑی بھی اس طرح اسٹارٹ ہوتی ہے نا، سب سے پہلے آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو پہلی چنگاری جو ہوتی ہے نا وہی تو جلاتی ہے اس کو، تیل کو، اور گاڑی چلتی ہے۔ تو زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کے اندر ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو خوشحال ہو اور ہم دیکھیں ہنستے کھیلتے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کسی کی ایک خاص اس کے لیے طبقے کے لیے بنایا گیا ہے، نہیں، ہر ایک کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اب ان کے دو کیسز کا، ان جو بھٹو کا میں بعد میں بات کروں گا، پہلے ان کا شوکت صدیقی صاحب کا۔ تو ان کے جو وکیل تھے نا، وکیل کے تھرو ہی آتے ہیں نا، چاہے کوئی جج بھی ہو تو وکیل کے تھرو آئے گا، کیونکہ اس کو لیگلٹی کا سب پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ تھے حامد خان صاحب۔ میں تو حامد خان صاحب کو اتنا اچھا ایکسپرٹ نہیں سمجھتا، سوری سے، لیکن واقعی وہ بڑے قابل آدمی ہیں، دھیمے مدھم لہجے میں، لیکن ظاہر وہ بھی ڈرتے ہیں پورا، وہ تو کلائنٹ کے بغیر نہیں بتا سکتے۔ خیر، تو ان سے قاضی صاحب بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر بتائیں کہ کن لوگوں کا نام تو بتائیں نا آپ، کہ کن کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا۔ بڑی بہترین اسٹریٹجی ہے، کن کن کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا۔ تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے تھے ہم سے بار بار۔ تو پھر آخر کار انہوں نے ڈٹے کہا اپنے جونیئر سے، یار وہ کون جنرل تھا؟ جنرل فیض۔ تو اس طریقے سے ڈائریکٹ نہ کہہ سکیں اور بعد میں کہہ دیں کہ بھائی جونیئر نے مجھے کہا، مثال کے طور، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ جرت کو سلام ہوتا ہے، اس میں جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کہ اگر خدا نہ کرے کوئی آپ کو آنچ بھی آتی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال پھر بھی بہادری کی شوکت صدیقی صاحب نے، انہوں نے کہا ان کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا، جنرل فیض کی وجہ سے۔ تو پھر حامد خان صاحب نے اور بات کو آگے بڑھائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو انسٹرومنٹ تھے۔ اب آپ انسٹرومنٹ کو سمجھیے، انسٹرومنٹ ہوتا کیا ہے؟ انسٹرومنٹ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تلوار سمجھ لیں، کسی آدمی کو قتل کرنا ہو تلوار کے ذریعے قتل ہوتا ہے نا، لیکن اس تلوار کو پکڑا ہوا کس نے ہے؟ اس کا دوسرا پارٹ یہ کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو قاضی جس کو نقصان ہوا یعنی تلوار، تو وہ ہو گئی جنرل فیض، ان کی وجہ سے۔ جنرل فیض کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو تھا نا اپنا روب جھاڑنے کے لیے، ظاہر جنرل تھے، ڈی اے جی آئی ایس آئی، تو انہوں نے اپنا زور لگایا اور ان کے خلاف جو ہے نا اپنے جو کام کیسز تھے نا اپنی مرضی کے، تو ان کو منوایا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کو نکال دیا گیا۔ اب وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے؟ ظاہر دیکھے بغیر اس کے تو، جب تک ان کو بھی فائدہ تو ہوا ہوگا نا جنرل فیض کو، اس کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ جنرل فیض کو فائدہ ہوا ہوگا نا۔ بھائی اگر کوئی ایک آدمی، جیسے مثال کے طور پر کوئی گورنمنٹ کا افسر ہے، وہ کوئی کسی پیسے نکلواتا ہے تو بیچ کا تو ایک بروکر تو ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے نکالتا ہے نا،
تو بروکر کو بھی تو کوئی فائدہ ہو، وہ بھی تو پیسے رکھتا ہے نا اپنے پاس، کہ وہ پھر صاحب کو پیسے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نقصان تو اس کا ہوا نا بیچارے کلائنٹ کا. کلائنٹ کون تھا؟ شوکت صدیقی صاحب. اب دوسری ہیئرنگ جو تھی نا وہ اس سے بھی خوبصورت تھی. اس کے اندر جو تھا نا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کس کو فائدہ پہنچا. بہت ہیر پھیر کر کے انہوں نے بار بار. میں قاضی صاحب کی قدر کر رہا ہوں واقعی، میں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اتنا اچھا آدمی، اس کو کیوں پیچھے رکھا ہوا تھا؟ تو وہ انہوں نے کہا یہ فائدہ کس کو پہنچا، اب یہ بتائیے فائدہ کس کو. وہ اپنا کام تھوڑا سا آسان کر رہے تھے. ٹھیک ہے اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جو چالاکی کر رہے ہیں، نہیں چالاکی نہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو یہ تو بتائیں کس کو فائدہ پہنچا. لیکن حضور قاضی صاحب اسی کام کے لیے تو شوق صدیقی صاحب نے کیس کیا ہے کہ آپ ہی معلوم کریں کس کو فائدہ پہنچا. ان کے سامنے تو جنرل فیض تھے نا جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا اپیرنٹلی. ایٹ فیس جو تھے نا، فیس ریلی جو تھی نا، وہ تو جنرل فیض تھے، انہوں نے نقصان پہنچایا نا ان کو. اب پیچھے کون تھا، کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ آپ نے معلوم کرنا ہے. تو یہ تو بات صحیح ہے. اب اسی سملر کیس جو ہے نا میں آگے بڑھاتا ہوں، جو بھٹو صاحب کا کیس ہے. بھٹو صاحب کا بھی کیس ایسا ہی ہے. آپ نے ری اوپن تو کر دیا، بالکل بہت اچھا کیا. بھٹو یتیم تو نہیں تھا نا، وہ بھی ہیرو تو تھا پاکستان کا. جیسا ہی معاشرہ ہے ہمارا، اس کے اندر ایک اچھا آدمی تو آیا تھا یہ 70 سال کے اندر. ٹھیک ہے وہ تو جیسے بھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سارا. لیکن اس کو جو اس کیس کا کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھٹو یہ پوچھے گا پہ حق بناجب جانب ہوگا کہ سوری اٹک جاتی ہے بعض دفعہ، کہ یہ مجھے بتائیں نقصان تو میرا ہو گیا، میں تو یہی بتاؤں گا نا آپ کو کس نے نقصان کیا. فائدہ تو میرے کیس میں نہیں ہوا نا، فائدہ دوسرے کو ہوا ہے، وہ مجھے نہیں پتا. وہ آپ نے بتانا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اس کے پیچھے، جس کو فائدہ پہنچنا تھا. میری موت کی وجہ سے کس کو فائدہ پہنچا ہے یہ مجھے بتائیے آپ. میری جو 49 ایئرس تھی بھٹو صاحب کی، جس وقت ان کو پھانسی دی گئی، 49 ایئر کچھ بھی نہیں ہوتی، سچ بتا رہا ہوں. اس کے بچے بھی تھے، بچے بھی در بدر ہوئے، سارے مر گئے. اب سوائے اس کی وہ جو بیچاری فاطمہ بھٹو ہے، میں اس کو بھی بتاؤں گا، ذکر کروں گا، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا. تو اس کا کوئی ذمہ دار تو ہوگا نا، یا خدا پہ چھوڑ دے ہر چیز. اس دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں غلط کام، ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ مجھے بتائیے. تو بھٹو تو حق بجانب ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جس سے مجھے نقصان، میری زندگی گئی، تو کیا میری آپ زندگی واپس کرا سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ ڈیمانڈ ہے میری. اس کیس کا فیصلہ اب آپ لکھت پڑھت میں آپ کہہ دیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. نہیں، معافی نہیں ہو سکتی سر جی، معافی تو قبول نہیں ہوگی. یا تو اس کی زندگی واپس کریں، یا جس کو فائدہ پہنچا ہے ماسٹر مائنڈ، آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے وہ، جس کے ہاتھوں میں احمد رضا قصوری جیسا گندا آدمی. میرا خیال ہے کہ جو سور ہوتا ہے نا، سور بھی اچھا ہوگا اس کے ہاتھوں میں کھیلا وہ. تو ان کو سزائیں دی جائیں اور جو بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ، اگر یہ صاف ہو جاتا ہے کیس، میں مداخلت نہیں کر رہا کسی صورت میں بھی، لیکن میں اپنے عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیا اس کے لیے کوئی نہیں بول سکتا؟ بھٹو کے لیے حق کے لیے تو بولو، حق کے لیے تو بولو. تو اس کو اگر وہ کیس کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کو نیشنل ہیرو کا خطاب دیا جائے، اور ہر سال اس کی پیدائش کی سالگرہ منائی جائے، ڈے منایا جائے، اور جو بھی ہو سکتے ہیں ان کا. لیکن اس سے خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف معافی مانگ لیں اور یہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی. نہیں، پوری آپ نے جب صفائی معاشرے کی ہمت کی ہے نا، یقین مانیے بعض دفعہ موسیٰ بھی آ جاتا ہے جب فرعون ہو جاتے ہیں نا. اب یہ آپ کو پتہ، یہ ایک گروہ جو ہے نا، وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کرائم کرنے کے بعد، کیونکہ وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی کے پاس جیپ کا نشان ہو جائے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہو تو جو چاہے بدماشی کر سکتے ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بتا دیا میں نے آپ کو. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کرمنل مائنڈیڈ ہیں. اس ادارے میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں. تو میں حافظ صاحب سے بھی کہوں گا کہ سر آپ اپنی دیکھیں. حافظ کی تو بہت بڑی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا نا، اس کو جنت کی میں بشارت دیتا ہوں. تو آپ تو ویسے بھی جنتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس معاشرے کو سدھارنا تو ہم لوگوں کا کام ہے نا. اب آپ کے پاس بہت بڑا امتحان دونوں کے پاس. دیکھیں ابھی قاضی صاحب نے بڑی ہمت دکھائی کہ کورٹ کا جو یعنی کہ الیکشن کا جو فیصلہ کس طرح 1 منٹ میں ہوا. یہ کافی عرصے سے ہمارے جو صدر صاحب تھے نا، ٹال مٹول سے کام لے رہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کوئی کام.
دلیری سے ہوتا ہے. اب قاضی صاحب کو بھی تو دھمکیاں تو ملی ہوں گی نا, یقیناً ملی ہوں گی, لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے آج چاہیے, آج ہی اعلان کرو, اور آج ہی اعلان ہوا الیکشن کا. یہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو ہائیلی. تو شکر کریں اللہ کا کہ ایسا آدمی آ گیا. ہم سب مل کر, مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی عوام جو ہے نا اور آرمی کے اندر کوئی فاصلے نہ ہوں, کیونکہ عوام بھی لڑتی ہے آرمی کے ساتھ اگر خدا نہ کرے دشمن حملہ آور ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر ایک معاشرے کو, ایک آزاد معاشرہ اور عزت دار معاشرہ, اور ہر انسان کھاتا پیتا ہو, ہر آدمی کو, غریب کو بھی اتنا ہی کھانا مل رہا ہو جتنا کہ امیر کو مل رہا ہو. ہاں وہ اگر زیادہ محنت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ لے لے, لیکن اس طرح چلے گا نہیں کام. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے ایک بڑا اچھا قاضی صاحب دے دیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ جو پروگرام ہوں گے میرے, تو وہ میں آپ کو آن لائن جتنی بھی ہیئرنگس ہوں گی اس پہ بڑا زبردست ویو پوائنٹ اپنا دوں گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پسند بھی کریں گے اس کو. تو مجھے پوری امید ہے کہ اب جو ہے نا وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں اس کے غلط فیصلوں سے, چلو وہ کتنے لوگ بیچارے پھانسی پائیں گے غلط سلط, ان کا بہت بڑا انجام ہوگا ان لوگوں کا. آپ کو پتہ ہے نا کہ بونا جو جج تھا اس نے کلیئر کہہ دیا تھا, ایک بونا جج کا میں نے دیکھا تھا, چھوٹے پبے کا جو تھا. آپ میں معافی چاہتا ہوں, اس طرح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی تم 3 فٹ کے آدمی, تم کتنا کھاؤ, کتنا پیسہ لیا ہوگا اس نے, کہاں گیا پیسہ. تو اب مقصد کہنے کا یہ یار خدا رہا, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو, مت کرو ظلم ورنہ مٹ جاؤ گے. اللہ سے رحم کی اپیل مانگو. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو کام پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا.